حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بچپنا کا عالم ہے، چونکہ والد کا سایہ اٹھ گیا، والدہ کا سایہ اٹھ گیا، تو دادا کے بعد حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش سیدنا ابو طالب کے حصے میں آئی، تو انہوں نے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت اور پرورش کو رات کو 3 حصوں کے اندر تقسیم کیا ہوتا تھا۔ اب دیکھیے کہ وہ کیسے، رات کے ایک حصے میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں سیدنا ابو طالب اپنے بیٹے حضرت عقیل کے بستر پر سلاتے تھے۔ رات کے دوسرے حصے میں حضرت سیدنا ابو طالب اپنے دوسرے بیٹے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کے بستر پر سلاتے تھے۔ رات کے تیسرے حصے میں سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے تیسرے بیٹے مولا کائنات علی المرتضیٰ کے بستر پر سلاتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ 3 حصوں کو، رات کو جو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا اور اپنے بیٹوں کے بستر پر کیوں سلاتے تھے، اور جب حضرت عقیل کو کے بستر پر حضور کو سلاتے تو حضرت عقیل کو حضور کے بستر پر سلا دیتے، جب حضرت جعفر طیار کے بستر پر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو سلا دیتے تو جعفر طیار کو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر یا ان کی جگہ پر سلا دیتے، جب مولا کائنات علی المرتضیٰ کے بستر پر سرکار کو سلاتے تو مولا کائنات کو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سلا دیتے۔ اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ حکمت فقط ایک ہے کہ حفاظت کے پیش نظر، کہ دشمن جانتا ہے کہ ابو طالب کے 3 بیٹے ہیں اور کفالت میں محمد مصطفیٰ بھی ہیں، اور ابو طالب کو یہ خطرہ رہتا تھا کہ رات کے کسی حصے میں آ کر کے میرے بھتیجے میری جان سے عزیز تر شخصیت محمد مصطفیٰ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ گویا وہ یہ سمجھتے تھے کہ میرے بیٹوں پر اگر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، میرا بیٹا جان سے جاتا ہے تو چلا جائے، ایک نہیں 3 چلے جائیں، میرا بھتیجا محمد مصطفیٰ بچ جائے۔ یہ کفالت اور یہ سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی حفاظت تھی جو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے تھے۔ حضرات عزیز وقار، اب مکہ کے اندر جو دشمن تھے، ان کو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، وہ کیا، ان کی دشمنی کیا تھی؟ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد الرسول اللہ نہیں مانتے تھے، وہ یہ کہتے تھے محمد ابن عبداللہ کے بیٹے محمد، وہ تو مانتے ہیں، محمد الرسول اللہ ماننے سے انکاری تھے۔ تو سیدنا ابو طالب سرکار کے چچا ہیں، اور آپ کے چچوں میں ابو لہب بھی ہے، چچا ہے، وہ بھی حقیقی چچا ہے۔ سیدنا عبد المطلب کے 12 بیٹے ہیں، اور ان میں سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی ہیں، اور سیدنا ابو طالب حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے ہیں، ہر جگہ بچاتے ہیں۔ ابو لہب حضور پر حملہ آور ہوتا ہے، ابو لہب حضور کو نقصان پہنچاتا ہے، چچا وہ بھی ہے، چچا ابو طالب بھی ہیں۔ ایک چچا جان کا دشمن ہے اور دوسرا چچا جان وارنے کے لیے ہے، اپنی جان قربان کر رہا ہے۔ تو ایمان کس کے اندر ہے، ایمان کس کے اندر نہیں ہے، اسی بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان سے چاہتا ہے، اپنی جان ان پر قربان کرتا ہے، اپنے بیٹوں کو ان پر قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتا ہے، وہ صاحب ایمان ہے۔ خدا کے نزدیک، رسول اللہ کے نزدیک، صحابہ کرام کے نزدیک، اور آئمہ کے نزدیک، سلف صالحین کے نزدیک، صوفیاء کے نزدیک وہ صاحب ایمان ہے۔ اور جو محمد مصطفیٰ پر حملہ کرتا ہے، وہ اگر سجدے کے اندر ہیں تو وہ اوجڑی لا کر کے محمد مصطفیٰ کی پشت پر ڈال دیتا ہے، وہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کو ختم کرنے کے لیے میٹنگ بلاتا ہے، اور دار الندوہ کے اندر بڑے بڑے کفار اور مشرکین کو بلا کر کے یہ پلاننگ کرتا ہے کہ جو یہ نیا دین لے کر کے میرا بھتیجا آیا ہے، اس کا کام تمام کیسے کرنا ہے۔ ایک چچا یہ ہے، اس کا کردار یہ ہے کہ وہ ازلی دشمن ہے، اگرچہ یہ بھی حقیقی چچا ہے،
لیکن وہ ازلی دشمن ہے، بے ایمان ہے. قرآن اس کو کافر کہتا ہے. تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ٹوٹنے ہی تھے، اس کو اور اس کی بیوی کو کافر کہا. اور سیدنا ابو طالب شروع سے لے کے آخری دم تک حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نچھاور کرتے رہے. اس سے بڑی اور کیا